فضائل قریش یعنی خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریشی تمام عرب کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قریب ہیں، لہذا ہر عربی پر قریش کی تعظیم واجب ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم سے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لوگ قریش کے تابع ہیں خیر و شر دونوں میں۔ نیز فرمایا جو قریش کو ذلیل کرنا چاہے اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ نیز فرمایا اللہ نے قریش کو 7 باتوں کے ساتھ نوازا ہے جو ان سے پہلے کسی کو نہیں ملی اور نہ ان کے بعد۔ نمبر 1، قریش کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ میں ان میں سے ہوں۔ نمبر 2، نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 3، حجابت۔ نمبر 4، اور سقائط انہی میں ہے۔ نمبر 5، اللہ نے انہیں اصحاب فیل پر مدد دی۔ نمبر 6، 10 سال انہوں نے اللہ کی عبادت کی کہ ان کے علاوہ کوئی عبادت نہ کرتا تھا۔ اور نمبر 7، اور قرآن میں ایک ایسی صورت نازل کی جس میں صرف انہی کا ذکر ہے۔ نیز فرمایا ہے لوگوں، قریش کی مذمت نہ کرو کہ تم ہلاک ہو جاؤ، اور ان کے خلاف نہ چلو کہ گمراہ ہو جاؤ، اور ان کے استاد نہ بنو بلکہ ان سے سیکھو، کیونکہ وہ تم سے زیادہ عالم ہیں۔ اگر قریشی فخر نہ کرنے لگتے تو میں انہیں بتلاتا کہ اللہ کے ہاں ان کی کتنی فضیلت ہے۔ نیز فرمایا کہ قریش کے آگے اور آگے رکھو۔ نیز فرمایا کہ قریش کو آگے رکھو، ان سے آگے نہ رہو۔ قریش اللہ کے خالصہ ہیں، جو کوئی ان کے ساتھ لڑے گا شکست کھائے گا، اور جو برائی کا ارادہ کرے گا دنیا و آخرت میں ذلیل ہوگا۔ نیز فرمایا قریش کو گالی مت دو، کیونکہ قریش کا علم زمین کو بھر دے گا۔ فضائل بنی ہاشم یعنی اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سواق میں ابن حجر نے لکھا ہے کہ اہل بیت آل اور ذوی القربیٰ کے فضائل کے بارے میں جو کچھ آیا ہے، اس سے مراد مومنین بنی ہاشم و بنی عبد المطلب ہیں۔ علامہ حبان نے اصحاف میں اسی کو ترجیح دی ہے۔ انہوں نے عطرت کا لفظ بھی زیادہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چاروں الفاظ کے ایک ہی معنی ہیں، جیسا کہ محاب میں لکھا ہے۔ ابن عطیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک سارے قریشی قربا میں داخل ہیں، اگرچہ وہ ایک دوسرے سے افضل ہیں۔ محاب میں قسطلانی نے یہی لکھا ہے کہ مراد قربا سے وہی لوگ ہیں جو آپ کے جد اقرب حضرت عبد المطلب سے منسوب ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 3 باتوں کا ادب سکھاؤ: اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حب اہل بیت، اور قرأت قرآن مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اولاد مطلب کے ساتھ احسان کرے گا اور وہ اس کا بدلہ نہ دے سکے گا تو کل قیامت کے دن میں اس کا بدلہ دوں گا، جبکہ میری اس کی ملاقات ہوگی۔ طبرانی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں سب سے پہلے میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین داخل ہوں گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم سے محبت رکھنے والے؟ فرمایا، وہ تمہارے پیچھے ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 دن کی 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ طبرانی نے اوسط میں ابن عمر سے تخریج کی ہے
کہ سب سے آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی یہ تھی کہ میرے بعد میری اہل بیت سے حسن و سلوک کرنا۔ صحیح میں ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ قریش ہمیں دیکھ کر منہ بسورتے ہیں اور ہم ملتے ہیں تو بولنا بند کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور سرخ ہو گیا اور آپ کی آنکھوں کے درمیان والی رگ پھول گئی۔ فرمایا کیا ہو گیا ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہوتے ہیں اور جب کسی اہل بیت کو دیکھتے ہیں تو باتیں کرنا بند کر دیتے ہیں۔ واللہ کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہ ہوگا حتیٰ کہ وہ ان سے میری قرابت کی وجہ سے محبت کرے۔ صحیح میں ہی ہے کہ بنت ابی لہب نے جب ہجرت کی تو اس سے کہا گیا کہ تجھے ہجرت مدینہ سے کیا فائدہ، کچھ فائدہ نہ ہوگا کیونکہ تو بنت ابی لہب ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو گئے، پھر ممبر پر گئے اور فرمایا کیا ہو گیا ہے کہ لوگ مجھے میرے نسب اور میری ذیل ارحام میں تکلیف دیتے ہیں۔ سنو، جو کوئی مجھے میرے نسب اور ذیل ارحام کو ایذا دے گا تو وہ مجھے ایذا دے گا، اور جو مجھے تکلیف پہنچائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو ستائے گا۔ طبرانی اور حاکم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی تخریج کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہے بنی عبد المطلب، میں نے تمہارے لیے اللہ سے 3 باتوں کا سوال کیا ہے۔ ایک یہ کہ تمہارے سیدھے چلنے والے کو ثابت قدم رکھے، دوسرا یہ کہ تمہارے جاہل کو عالم بنا دے، تیسرا یہ کہ تمہارے گمراہ کو ہدایت دے۔ اگر کوئی شخص رکن و مقام میں آ کر نماز پڑھے اور روزے رکھے پھر مر جائے دران حالانکہ اہل بیت سے بغض رکھے تو وہ دوزخی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بغض بنی ہاشم و انصار کفر ہے۔ طبرانی، ابن عدی و بہقی نے حضرت علی علیہ السلام سے شعب الایمان میں اسی حدیث کی تخریج کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اطرت اور انصار کو نہیں پہچانا وہ 3 حالتوں سے خالی نہیں، یا منافق ہے، یا زنا کار ہے، یا اس کا حمل حالت حیض میں ٹھہرا ہوگا۔ طبرانی نے اوس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی تخریج کی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ دیتے سنا، فرماتے تھے، ہے لوگو جو کوئی اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے یہودی اٹھائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہم اہل بیت سے جو کوئی کینہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے آگ میں جھونک دے گا۔ حضرت علی نے امیر معاویہ سے فرمایا تھا کہ ہمارے بغض سے بچو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم سے جو کوئی بغض یا حسد رکھے گا اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے کوڑے مار مار کر دھکیل دیا جائے گا۔ طبرانی، امام احمد نے مرفوعاً یہ روایت کی ہے کہ جو شخص اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ نیز فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جنت حرام ہے اس شخص پر جو میری اہل بیت پر ظلم کرے گا یا میری اطرت کے بارے میں مجھے ایذا پہنچائے گا۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ نے ہر نبی علیہ السلام کی ذریت کو اس کی صلب میں رکھا ہے اور میری ذریت کو علی کی پشت میں رکھا ہے۔ طبرانی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میری آل اور اولاد علی کی محبت میں مرا وہ شہید ہے۔ تفسیر کشاف علامہ زمخشری۔